اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 15واں سپارہ سبحان الذی، سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ کس کو سیر کرائی؟ یعنی معراج شریف کی سیر کرائی اپنے بندے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیلا من المسجد الحرامی، رات کے قلیل حصے میں، یعنی رات کے تھوڑے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور بنایا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت، یعنی توریت کو ہدایت کا باعث بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس میں انہیں حکم دیا کہ نہ بنانا میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کرایا نوح کے ساتھ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم احکام الہی سے بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پس جب آ گیا پہلا وعدہ ان دونوں وعدوں سے، یعنی جو فساد برپا کیا، یعنی تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیے اپنے چند بڑے بڑے جو بڑے کرخت اور سخت تھے، پس وہ گھس گئے تمہاری آبادیوں میں۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا، یعنی تم نے سرکشی کی تو پھر ہم نے بخت نصر کو بھیج دیا تاکہ تمہارا جو ہے تاکہ تمہاری آبادیوں میں گھس کر تمہیں سخت سزا دیں۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناهم باموال وبنين وجعلناكم اکثر نفیرا، پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں زمانے کی گردش کو جو دشمن کے خلاف تھی، اور ہم نے قوت دی تمہیں مال سے، بیٹوں سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر التعداد، یعنی بہت بڑی تعداد بنا دیا، پھر تمہیں دوبارہ دے دیے ساری چیزیں۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہارے نفسوں کو ملے گی، یعنی تمہیں ہی ملے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پس جب آ گیا دوسرا وعدہ تو اور ظالم ان پر غالب آ گئے، تاکہ غضبناک کر دے تمہارے چہروں کو، اور تاکہ جبراً داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ، تاکہ فنا اور برباد کر کے رکھ دیں جس پر قابو پائیں۔ یعنی پھر اس کے بعد رومیوں نے جو ہے تم لوگوں کے اوپر یہ رومی مسلط ہوئے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا،
اور اگر تم فسق و فجور کی طرف دوبارہ لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ یعنی تم پر رحم فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما یہ ہوئے، یعنی تم پر رحم فرمایا۔ اب اگر تم اس کے بعد فسق و فجور کی طرف لوٹو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی تمہیں سزا دیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب راستوں سے سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے، جیسے اپنی بھلائی کے لیے، یعنی دعا تو جلدی سے برائی کے لیے مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں، اور ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ دن کے اجالے میں تم تلاش کرو اپنے رب سے رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے، یعنی اس کا نام اعمال جو ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، یعنی اس کا نام اعمال اس کے سامنے کھلا ہوگا۔ اقرا کتابک، اسے حکم ہوگا اقرا یعنی پڑھو، کتابک اپنا دفتر عمل یعنی اپنا نام عمل۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود ہی کافی ہو آج اپنا حساب لینے کے لیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی چلتا ہے، یعنی راہ ہدایت پر چلتا ہے تو اس اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہوں کا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو، یعنی جب تک ہم رسول نہیں بھیج لیتے کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث، تو پہلے ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ الٹا نافرمانی کرنے لگتے ہیں اس میں، پس واجب ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فرمان، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کے، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں، یعنی جو دنیا مانگتے ہیں تو اس کو ہم جتنا چاہتے ہیں اس کو ہم جلدی دے دیتے ہیں۔ لمن اس میں سے جسے چاہتے ہیں، یعنی جسے چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم۔ یصلاھا مذموما مدحورا، تاپے گا وہ اسے، یعنی
اسے تاپے گا جہنم کا، یعنی اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے آخرت کا اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، بس یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی جو دنیا کے طالب ہیں اور ان کی بھی جو آخرت کے طالب ہیں، اور آپ کے رب کی بخششوں سے، یعنی رب کے بخششوں سے ہم جو ہیں امداد کرتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے بزرگی دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر۔ وللآخرۃ اکبر درجۃ و اکبر تفضیلا، اور آخرت با اعتبار درجوں کے سب سے بڑی اور با اعتبار فضل و کرم کے سب سے اعلیٰ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ تم بیٹھ رہو گے اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے گی اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت چھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکسار کے پر، یعنی اپنے بازو جھکا دو ان کے لیے رحمت اور محبت سے، اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک کردار ہوگے تو بے شک اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور دیا کرو رشتہ داروں کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر باوجہ تنگ دستی تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اور تم اپنے رب کی رحمت یعنی خوشحالی کے متلاشی ہو جس کی تمہیں توقع ہے، تو اس اثنا میں ان سے بات کرو تو بڑی نرمی سے کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فتقعد ملوما محسورا، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد، یعنی کہ بخل نہ کرو کہ بالکل ہی روک دو کہ نہ دو۔ ولا تبسطها، اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کر دو، یعنی فضول خرچی نہ کرو، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے درماندہ، یعنی کہ پیشمان ہو کے خالی ہاتھ نہ بیٹھ جاؤ، یعنی اتنی فضول خرچی نہ کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور جو ہے یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب آگاہ اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں جو ہے نا کہ گردن یعنی اپنا بخل بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو، یعنی کہ کفایہ شواری سے کام لو، درمیانی راہ پہ چلو۔
ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے. نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی. انا قتلہم کان خطئا کبیرا، بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو، یعنی اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور جو قتل کیا جائے ناحق تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبے کا حق دے دیا ہے، پس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے، یعنی وہ وارث قصاص لینے میں زیادتی نہ کرے. انہ کان منصورا، ضرور اس کی مدد کی جائے گی. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کیا کرو اپنے وعدے کو. ان العہد کان مسئولا، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورا ناپو جب تم کسی چیز کو ناپنے لگو، اور تولو تو ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مراحا، اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس طرح نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو اور نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی میں. کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب جن کا ذکر گزرا ان میں سے ہر بری بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے دنائی کی باتوں میں سے ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اور اے سننے والے نہ بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی اور دھکے دیے جائیں گے. افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، پس کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے بنا لیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیما، افسوس تم تو ایسی بات کہہ رہے ہو جو بہت سخت ہے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے دلائل توحید کو اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا، یعنی جنہوں نے قرآن کی دلیلیں سنی تو ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا ہے. کل کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا جس طرح یہ کافر کہتے ہیں تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو چیز ان میں موجود ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کرتے ہوئے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی پوری کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت بردبار بہت بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب جب آپ پڑھتے ہیں قرآن
تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں میں پردہ تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن میں تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کے لیے سنتے ہیں، یعنی قرآن شریف کو جو اس غرض کے لیے سنتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں، اسے جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھیے یہ گستاخ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، پس اس گستاخی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے، اب وہ سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، اور انہوں نے عذرا انکار کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا پھر سے، یعنی اثر نو دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا۔ کل کونوا حجارتن او حدیدا، فرمائیے یقیناً ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا اثر نو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُونَ، وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کر کے لوٹائے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمائیے وہی جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، بس وہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر سروں کو جنبش دیں گے، یعنی سروں کو ہلائیں گے اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ ان یکون قریبا، آپ فرمائیے شاید اس کا وقت قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر تھوڑا عرصہ، یعنی اس وقت یہ خیال کرو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں ٹھہرے ہو۔